کرامت کو بہت عرصے سے میں جانتی ہوں، کیونکہ وہ ہر ترقی پسند تحریک کے رکن رہے۔ انہوں نے جو بھی روشن خیالی کے دھارے تھے اس میں ان کا ہمیشہ حصہ رہا۔ لوگ ان کو پہچانتے ہیں لیبر موومنٹ کے حوالے سے، لیکن ان کا رول اس سے بہت بڑا تھا۔ کرامت بہت بڑے آدمی تھے اور ہمارے گھر ان کا آنا جانا رہتا تھا، کیونکہ فتح علی خان میرے مرحوم شوہر سے ان کی نظریاتی وابستگی تھی، اور بہت سے ایسے ایونٹس ہوئے ہماری ملک کی تاریخ میں جس میں انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ حصہ لیا۔ کرامت بہت جیل بھی گئے، جیسے بہت سے سیاسی لوگ جو عامریت کے خلاف لڑتے ہیں، انہوں نے جیل بھی دیکھی لیکن اچھا وقت بھی دیکھا، اور انہوں نے یہ بہت اہم اور فعال ادارہ بنایا پائلٹ، جس کو وہ لے کے چلے آگے۔ تو آج ہم لوگ ان کی یاد میں یہاں بیٹھے ہیں۔ ہی واز اے لیجنڈ، ان کی یاد میں بیٹھے ہیں، اور اس ریفرنس کو ان کی زندگی کا سیلیبریشن سمجھیں۔ لیٹ us celebrate his life۔ تو آپ سب اپنا اظہار خیال کریں ان کے بارے میں۔ میری تو یادیں یہ ہے کہ وہ اکثر ہمارے یہاں آیا کرتے تھے، اور آخری بار میں ان سے ملی چند مہینے پہلے ہٹ پہ، ہاکس پہ ہٹ پہ میرے بیٹے کا ایک ہٹ ہے، وہاں ایک چھوٹی سی دعوت تھی تو وہاں کرامت موجود تھے۔ لیکن پچھلے دنوں میں، بلکہ کہیے کہ پچھلے سالوں میں، ان کی صحت نے ان کا ساتھ دینا چھوڑ دیا تھا۔ بہرحال ان سے وہ ملاقات مجھے ہمیشہ یاد رہے گی۔ تو as I said, let us celebrate his life, and who would like to start? I'd rather if somebody else starts. Was a very remarkable human being. مطلب جو کرامت کا کام ہے پائلٹ Somebody کے with حوالے سے، اس کے great بارے میں تو generosity. بہت لوگ بات کریں گے۔ میرا جو ان سے رہا تعلق وہ اتفاق سے پائلٹ سے پہلے کا ہے، اسٹوڈنٹ لائف کا، اور اس میں ایک واقعہ اکثر سناتی، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ اب پائلر میں اور اس کے بعد جو کچھ میں نے اچھا یا برا کیا اس کا کریڈٹ یا ڈسکریڈٹ تمہیں جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یونیورسٹی میں کانوکیشن میں کچھ این ایس ایس کے لڑکوں نے ذرا ہنگامہ کرنے کا پروگرام بنایا تھا، کہ انہوں نے کہا کہ ڈگریاں مل جاتی ہیں اور نوکریاں نہیں ملتی، تو ہم ان ڈگریوں کا کیا کریں، تو ہم کانوکیشن میں ہنگامہ کریں گے۔ اور اس پہ جمعیت کے لڑکوں نے ان کو پکڑ کے بہت مارا، کرامت کو زمین پہ گرا دیا، اور اتنا بڑا پتھر، یقین کریں وہ لے کے وہ ان کا سر کچلنے جا رہے تھے، لیکن وہ جمعیت کے لڑکوں کو پتہ نہیں تھا کہ میں اور نسرین تالپور وہاں پیچھے پہنچ چکے تھے۔ تو جیسے ہم نے انہیں پتھر اٹھایا، ہم نے شور مچا دیا، تو پھر وہ جمعیت کے لڑکے ڈر گئے، انہوں نے پتھر ادھر پھینک دیا۔ تو پھر وہ آخری عمر تک یہی کہتے تھے کہ تم نے میری جان بچائی۔ تو ایک تو اسٹوڈنٹ لائف کا تھا، جب وہ پائلر ماشاء اللہ اتنا اچھا ادارہ انہوں نے قائم کیا اور چلایا۔ اتفاق سے اس زمانے میں میرا اتنا کوئی ان سے رہا نہیں، کیونکہ میری 8 سال تو ہم چین چلے گئے تھے، پھر دوسری جابز ایسی تھیں کہ ایک غیر ملکی وہ تھی این جی او، تو میں ٹریول بہت کرتی تھی، اتنا نہیں رہا۔ لیکن کرامت کی زندگی کے جو آخری سال ہیں، آخری یعنی لاسٹ لیگ آف ہس جرنی، اس میں ہم بہت بہت قریب رہے، اور جو بھی ایکٹیویزم تھا وہ بہت زیادہ ہم نے مل کے کیا۔ اور میں اکثر شیما سے بھی میں کہتی تھی اور فرد سے بھی میں کہتی تھی کہ
آخری دنوں میں مجھے لگتا تھا کہ وہ سینٹ بن گئے. ہی واز اے سینٹ ان دا سینس کہ دنیا کا کوئی بندہ جا کے انہیں اپنا کوئی مسئلہ بتائے وہ کھڑے ہو جاتے تھے, اس کی مدد کے لیے چل پڑتے. آپ مجھے بتائیں کون ایسا شخص ہوگا جو کسی کو نہ کہے, کوئی اپنا پرابلم انہیں جا کے بتاتا تھا, وہ کھڑے ہو جاتے تھے, اور ان کے ماشاء اللہ کانٹیکٹس اتنے تھے کہ وہ اس کا وہ مسئلہ حل کرا دیتے تھے. تو بس ایک سینٹ چلا گیا. اور اب بھی بلکہ صبح مجھے اس طرح سے میرا کوئی ابھی ایک ذاتی کام صبح تھا, میرے بھائی نے کہا تھا, تو میں یہی سوچی تھی, میں کہا کرامت تو ہے نہیں, میں کسے فون کروں. تو مطلب میری تو ساری ایکٹیویٹیز آخری دنوں کی ان کے ساتھ تھیں, سارے کام سارے مسئلے میں انہیں گاڈ فادر کہنے لگی تھی. آخر میں کہتی تھی کہ آپ تو ہمارے گاڈ فادر ہیں. تو میرے خیال سے باقی اضافہ باقی لوگ کریں گے. بالکل جو مہناز نے کہا, I do think he had qualities of becoming a saint, and also I think he was a bit of a darvish because اس کو اپنی ذات کے لیے کسی خاص چیز کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. He never dreamt of leading the big luxurious life. I mean, coming from the working class, he was always proud of the fact that he was a working class man, proud of the fact that his father was a working class man. And I think that is such a great thing too, because mostly when you find people want to deny their class backgrounds. So that was something very great. I think it's almost half a century, 50 years that I've known Karamat, in fact, a bit more. So, he was a major, major part of my life. And I think it is quite amazing that one can have the kind of relationship that I had with him, in all these 50 years, going through very difficult times when he was running from the police, and I would hide him in my parents' home and drive him around. And then at one point, the police came to my father's house, and all those kind of things. And then basically, I think what I would like to share with everyone is कि जो जिस किस्म के ख्वाब थे हमारे उस ज़माने में, we dreamt of another kind of a world. We dreamt of a world where there was peace and justice. And shuru mein to we used to dream of a society that would be a classless society. And we had these commitments to each other and to ourselves and to our other comrades. We're ready to do anything to build that classless society. And I found that in all those years, his courage, his strength, his bravery was ready to go through anything. So over time, Karamat became a peace activist. मेरे उस पे भी उससे झगड़े होते थे, because I used to say, no, when somebody is taking over your house, you have to defend your house. So how will you defend it? You can't say कि अच्छा आ जाओ. So the interesting thing is that Karamat had a wonderful way of arguing with people. He could argue with great love with somebody, totally disagree with that person, but never raise his voice in his argument, and never push that you have to agree with me. So there were amazing qualities. I think Karamat was a very remarkable human being. Somebody with great generosity of heart and spirit. जैसे तुमने कहा कि किसी को ना नहीं कहते, कोई भी मदद के लिए आए, always there to help anyone. Always, whether he had anything himself or not, he was ready to give if somebody needed. एक आध दफ़ा मेरे इस बात पे भी झगड़ा होता था, कैसे तुम ये पैसे दे सकती हो, पैसे तो मैंने तुमको दिए हैं. And he was ready to give it to somebody who needed it. इस किस्म का इंसान बहुत कम होता है.
And I think the thing to celebrate about him and the thing to take his legacy forward is his vision, the vision for the kind of society that he wanted to create, and the kind of respect that he wanted every human being to have, matlab equality of respect, equality of life. I do feel that in the last years, Karamat had become disillusioned, did despair at times, but would not give up. I mean, the kind of fighter that he was, he could not give up. And another great thing that I always found about him was his capacity to build relationships with great human beings. You know, वो जिनको हम heroes समझते हैं अपनी ज़िंदगी में, people like Iqbal Ahmed and people like Desmond Tutu and people like Kofi Annan and incredible resistance fighters all over the world. So अभी आपने कहा ना कि nationally और पूरे मुल्क में, I think Karamat has an international repute. जो उसके जो condolences messages आए हैं दुनिया भर से आए हैं, and I think we must not forget that he was one of the earliest people to start the India-Pakistan peace movement. एक वो ज़माना था when we were all ready to go and fight anywhere, whether it was Balochistan or whether it was the hills of Swat. And we had those kind of dreams. We even went together and visited Swat and lived there to say कि हम यहाँ क्या काम कर सकते हैं, because struggle at that time, to our mind, struggle was going to come out of the barrel of the gun. And so those kind of fights we would visualize and build ourselves to carry that kind of struggle forward. Like even I went in at that time to take training of how to make bombs and how to shoot. It's so interesting कि ये चीज़ें हम सब सोचते थे और ख्वाब देखते थे कि इसी तरीके से तो इनकलाब आएगा. We were revolutionaries and we were ready to give anything for that revolution, I mean, our lives, our homes, our luxuries, our parents. I walked out of my parents' home because I thought the only way to do it is to declass yourself and to live the life of the ordinary Pakistani. And he was always there as a pillar of strength for that. Of course, for me, Karamat was also a way to get into the path of the revolution. I was already a Marxist when I met him, but to bring the kind of contacts with the working class that he had. तो फिर हम लोग ने साइट एरिया में, बनारस कॉलोनी में, फ्रंटियर कॉलोनी में हम लोगों ने औरतों के लिए तालीमी अडल्ट लिटरेसी सेंटर्स शुरू किए थे. हम लोगों ने वोकेशनल सेंटर्स शुरू किए. देयर इज़ अ ह्यूज, I mean, it's a whole history of 50 years of working together, and in that process constantly changing, analyzing, criticizing ourselves, each other, and finding the directions that we want to take till the time that he decided कि well, trade unions तो जो हाल में हैं सो हैं, तो हमें एक इंस्टीट्यूट ऐसा बनाना चाहिए जो हम ट्रेड यूनियनिस्ट्स को एजुकेट कर सकें, लेबर राइट्स के बारे में बात हो सके वगैरह. And that's the time that he went to Holland and he did his bit of education. उस ज़माने में भी we traveled to उस वक्त, this is now before the breakup of the Soviet Union, so to Czechoslovakia, to those kind of countries where you don't get visas, but he managed to get visas for them. And we traveled all over those places, meeting people from the communist parties, jahan, connecting with them and planning out as if there's going to be the great Fourth International that is going to take over the world,
So I would like to keep those images, those dreams, those visions alive. And I think we must find some possibilities to keep those visions, those dreams alive, because that is his legacy of opening up paths, raste nikalna, of connecting with people. I mean, the amazing way he would connect with anyone of any class. That was also quite an amazing thing, you know. I mean, you can talk to the head of a country and you can talk to the working class man, and both at an equal level, and communicate with them and connect with them. And yeah, what else can I say? And I think the other thing that was amazing about him is that however his behavior was towards people, so many people loved him. An amazing variety of people continued to love him all his life. Whether he was reciprocating that or not, I know that there were so many people who would do anything for him. His demeanor changed over the years, and his spark did become less and less, but then also that was because of his health and the confusion that had started setting into the mind. But till the last minute, I mean, I think I saw him the evening before he passed away, and he was still there. His mind was still alive, you know. And I'm sure कि उस वक्त भी करामत ये सोच रहा होगा कि कभी ये भी करना है, वो भी करना है. उसके पास मेरे ख्याल में इतने उसके एजेंडा पे चीज़ें थीं कि वो 10 जिंदगियां भी जिंदा रहता तो नहीं कर पाता पूरी. But that was the kind of man he was, that he wanted to do everything that is humanly possible to do, to make a better world, to make a better country, to create a better society, and to help as many people in his life as he could. Who wants to speak next? अच्छा, मेरी तो पहली जॉब पायलर ही थी, और जो मेरी सोच थी, क्योंकि मैंने 92 में अपने कैरियर का आगाज़ किया, तो मैं सोचती थी कि मैं किसी की मर्ज़ी से जो है वो नहीं जाऊंगी उस ऑफ़िस में कि कोई कहे कि अच्छा आप ऐसे कपड़े पहन कर आएँ, ऐसे बाल बना कर आएँ. तो क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में उस वक्त इस तरह की ख़वातीन के साथ जो है वो कहा जाता था, ना चाहते हुए भी आप मुस्कुरा के देखें, आप हंसें. तो जब ये पायलर में चाइल्ड लेबर पे सर्विस शुरू हो रहा था, तो मेरी सिस्टर की जो सिस्टर इन लॉज उनकी थी, उन्होंने फिर मुझे वहाँ कनेक्ट किया. और जब मैं गई तो जब ट्रेनिंग हो रही थी तो उस वक्त कहा गया कि आप लोगों ने ऐसे कपड़े पहन कर आने हैं कि जब आप जो चाइल्ड लेबर बच्चे होंगे उनकी फैमिली से जब आप मिलें तो उनके दरमियान और आपके दरमियान कोई ऐसा फ़र्क ना हो कि वो आपके साथ अच्छे तरीके से बात ना कर सकें. तो वो मुझे इतना सुकून उस जुमले से मिला कि अच्छा मैं तो यही चाहती थी कि ऐसा ही मतलब वो हो काम का तरीका जो मैं करूं. तो मैंने चाइल्ड लेबर पे उस वक्त रिसर्च की 92 में, फिर उसकी कोडिंग का काम और बाकी सारा किया. तो बिल्कुल मतलब मुझे वहाँ जाके, एक तो मेरी फ़र्स्ट जॉब थी तो मुझे बड़ी अच्छी वहाँ पर गाइडलाइन मिली, और इत्तेफाक से मेरे फादर की भी उसी दौरान डेथ हो गई थी. तो वो मुझे लगा कि एक गया फादर तो दूसरा फादर जो था वो मुझे वहाँ पे मिल गए. उसी तरह की उनकी शफ़क़त और काम के हवाले से जो चीज़ें थी, तो वो सारा कुछ बहुत अच्छा रहा. फिर वर्ल्ड सोशल फोरम में बहुत ज़्यादा क्लोजली काम किया, और बहुत, क्योंकि कश्मीर रोड पे ऑफिस था. तो जब मैं यहाँ काम कर रही थी तो फिर ये चाइल्ड लेबर का जब ये ख़त्म हुआ तो फिर फ़रहत ने कहा अच्छा हमारे यहाँ वर्किंग वुमेन के हवाले से हो रही है तो आप उधर भी आ सकती हैं, ये यहाँ का काम ख़त्म हो गया. तो उसके बाद ही इदारे के कुछ लोग जो थे वो पायलर बहुत आते जाते थे, तो उन्होंने कहा ये आपके यहाँ जैसी खातून है ना, हमें ऐसे एक खातून चाहिए. तो उन्होंने कहा अच्छा आपकी हमारे दफ्तर की ख़वातीन के ऊपर नज़र रहेगी, इसका मतलब है. तो उन्होंने कहा नहीं, अब अगर इनकी जॉब यहाँ से मतलब काम ख़त्म हो गया तो फिर ये इस तरफ हमारे यहाँ आ सकती हैं. तो उसके बाद से फिर मैंने इदारा ज्वाइन किया
لیکن میری جو لرننگ تھی, جو مجھے وہاں سے حوصلہ افزائی ملی اور جو میں نے کام شروع کیا, کیونکہ میں اس زمانے میں بہت بری باتیں سنتی تھی ورکنگ ویمن کے حوالے سے کہ کام کرنے والی عورتیں بہت خراب ہوتی ہیں, یا کچھ لوگوں کے حوالے سے بھی سنتی تھی, لیکن خراب کیا ہوتا ہے وہ مجھے اس وقت اتنی سمجھ نہیں تھی کہ کیا خراب ہوتا ہے, لوگ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں. اب جیسی جہاں میں پہلے جاب کرتی ہوں, انہوں نے کہا کہ بھئی ملکہ کو 10 مردوں کے درمیان بھی کھڑا کر دو, وہ ویسی کے ویسی واپس آ جائے گا. مجھے اس جملے کا بھی اس وقت مطلب نہیں سمجھ میں آتا تھا کہ یہ کیوں کہا جا رہا ہے. تو مطلب جو اسٹارٹ میں ہی وہ ہوتا ہے نا ایک فرسٹ امپریشن آپ کا جو لاسٹ امپریشن, تو جو میری پہلی جاب سے مجھے چیزیں سیکھنے کو ملی, اور پھر اس پورے سرکل میں میرے ساتھ تو جتنے بھی لوگ جو جتنے بھی آرگنائزیشنز میں کام کرنے والے لوگ ہیں, دوست احباب ہیں, سب سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے. اور آج جو میں اس مقام پہ پہنچی, اور جب میں ادارے میں گئی تو مجھے تو بالکل لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا. میں جفاکش میگزین میں جو ہے وہ اسسٹنٹ کے طور پہ گئی, اور اس کے بعد پھر میں نے وہاں سے اتنا سیکھا کہ میرے اخباروں میں آدھا پیج کے آرٹیکل چھپے, شی میگزین میں میرے آرٹیکلس چھپے. تو یہ میں سمجھتی ہوں جو میرا فرسٹ اسٹیپ تھا, وہاں سے مجھے اتنی اچھی گائیڈ لائن ملی کہ میں آج اس مقام پر ہوں. تو اس لیے میں کبھی بھی یہ نہیں بھول سکتی. اور اکثر جب میں کرامت صاحب کو کہیں ملتے میں کہتی تھی آپ مجھے بھولا نہ کریں, مجھے یاد رکھا کریں کہ میں بھی آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ رہی ہوں گی, تو آپ مجھے جو ہے نا اتنا زیادہ وہ نہیں کرتے ہیں. تو نہیں میں بھولا نہیں ہوں, مجھے پتہ ہے تم نے بھی پائلر میں پائلر سے ہی اپنا کام اسٹارٹ کیا تھا. تو وہ اب ساری جب ڈیتھ ہوئی تو وہ ساری کہانی گھوم رہی تھی 92 سے. تو میں زہرا سے یہی کہہ رہی تھی کہ جب کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے, چاہے فیملی میں سے بھی جائے, تو وہ پوری کہانی گھومتی کہ ہم اس بندے سے پہلی دفعہ کب ملے تھے, اور پھر وہ اب یہ آج اس کی زندگی کا لاسٹ ہو گیا. تو وہ وہاں پہ چیزیں جو ہیں وہ کلوز ہو رہی ہوتی. تھینک یو. The one thing I wanted to add, because I think it is important to remember that I think in the left movement and in the labor movement, I think Karamat was the first feminist. کیونکہ جب میں نے اس کے ساتھ کام شروع کیا ہے 71 میں, nobody would understand کہ ہم کیوں عورتوں کی بات کرتے ہیں, why are we talking about the woman question, and he's the only one who stood up, gave me that support کہ نہیں, this is the right direction. We have to talk about women's rights, we have to talk about women workers' rights, we have to talk about feminist rights. And in spite of flirting with all the women, he was totally a feminist, and that I think is important to remember. And he always stood with the women's rights movement. بہت شکریہ. میرا نام سعید بلوچ ہے, میں پاکستان فشر فوک وومن کا جنرل سیکریٹری ہوں, اور ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کا کونسل ممبر. کرامت سے بہت دیرینہ تعلق ہے, ایک دوست کے, ایک استاد کے, ایک سینئر کے. میری پہلی باقاعدہ ملاقات 1986 میں, جب یوم مئی کے جو نا 7 سالہ تقریب منائی جا رہی تھی. تو ہم ینگ ایکٹیوسٹ تھے, تو وہ سارے اس عمل میں شامل تھے. تو تب معلوم ہوا کہ بھی عثمان بلوچ ہے. حالانکہ عثمان بلوچ میرے علاقے میں رہتے تھے, لیکن میرا کوئی کنیکشن نہیں تھا. پھر کرامت صاحب سے ملاقات ہوئی, پھر نبی احمد صاحب سے ملاقات ہوئی. تو یہ اس طرح ہمارا ایک سلسلہ پھر چل پڑا. تو وہ کچھ لوگ ایسے کہ آپ کو ایک مرتبہ ملے تو پھر آپ کو خود ہی کھینچ لیتے. تو پھر بہت عرصے بعد ہم دوبارہ جب ٹریڈ یونین میں آئے تو وہاں پر دوبارہ ملاقات ہوئی. میں 91 سے پھر ٹریڈ یونین میں آیا. یہ ہمیں جب ہم نے مائی گیرو کی آرگنائزیشن بنائی, دراصل وہ ہم نے نہیں بنائی, وہ کرامت صاحب نے بنائی. انٹرنیشنلی لوگ پلان کر رہے تھے کہ کوئی ایک مائی گیرو کی عالمی تنظیم بنائی جائے. تو وہ اس سے پہلے مختلف ملکوں سے لوگ آئے جو واقعی ریئلی کام کرتے ہیں. تو کرامت نے سب سے پہلے تو یہ کہ ہمیں بولا, میں اور ہمارے بہت اچھے دوست مرحوم خداوند صاحب, ہم دو آئے تو انہوں نے ہمیں ساری بریف کی کہ یہ سلسلہ ہو رہا ہے دنیا میں. تو پھر وہ ہمارے باقی جو ساتھی تھے, ابراہیم ادری سے, تو ان سے ہماری ملاقات کرائی. یعنی انہوں نے ہمیں لوکل ایکٹیوسٹ سے بھی کنیکٹ کیا اور انٹرنیشنلی بھی کنیکٹ کیا. تو پھر ہم باقاعدہ 97 میں انڈیا گئے, دہلی میں. تو ایک کچھ 36-37 ملکوں کی مشترکہ ایک تنظیم بنی جس کو کہا ورلڈ فورم آف فش ورکر اینڈ فش ہارویسٹر. تو وہاں طے ہوا کہ بھی جا کے آپ اپنے ملک میں ایک ایسی نمائندہ تنظیم بنائیں
تو پھر جب ہم واپس آئے تو پھر کرامت صاحب نے ہمیں بلایا, پھر ہم لوگ ہماری میٹنگ ہوئی, پھر کیسے اس کو آگے بڑھائیں. تو وہ ایک طرح سے مسلسل وہ ہمیں جوڑنے, کنیکٹ کرنے اور آرگنائز کرنے کے پورے اس کی پوری ایک طرح سے جیسے اس کا لکھا ہوا پلان تھا. تو وہ پھر 5 مئی 1998 کو پھر یہی کراچی میں میران ہوٹل میں پاکستان فشر فوک فورم کی بنیاد رکھی گئی. اور یہ بھی ایک بالکل ایک نیا طریقہ تھا کہ ورنہ لوگ ایک تنظیم, ایک این جی او خود بخود بنا لیتے کچھ دوستوں کے ساتھ. یہ تقریباً پورے شہر موجود تھا وہاں پر, پورے کراچی کی سول سوسائٹی موجود تھی, اور ان سب نے مل کر کچھ 4-5 تنظیموں کے نام تجویز کیے, جس میں سے اس نام کو مقرر کیا. اور اس سے بھی اہم بات یہ کہ کرامت صاحب ہمارے پہلے 2 سال کے لیے کوآرڈینیٹر بنے, یعنی 98 سے لے کر 2000 تک. 2000 میں پھر ہم نے آپس کے الیکشن کرائے اور میں اس میں چینل سیکرٹری بنا, محمد علی شاہ اس کے چیئرپرسن بنے, اور پھر ہم نے اس کے بعد باقی کابینہ بنائی. تو ہم لوگوں کو لوگوں کے ساتھ انٹرنیشنلی کنیکشن اس کی وجہ صرف کرامت صاحب تھے. وہ سمجھتے تھے کہ بھی یہاں مزدوروں کے ساتھ ساتھ ماہیگیروں کو بھی منظم ہونا چاہیے, اور اپنا جو رشتہ ہے اس کو عالمی تنظیموں کے ساتھ جوڑنا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کرامت صاحب کا جو کردار ہے, ایک پیور انسانی طور پر ہمدرد, لیفٹ پرو ورکر, اور یہ آخر وقت تک رہا. مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ مجھے ایسے ہم کہیں جا رہے تھے, کوئی میٹنگ میں تھے, تو مجھے کہا السلام علیکم, نیا سال مبارک ہو. میں تو پریشان ہو گیا, میں نے کہا کیا ہوا؟ تو ذوالفقار نے مجھے کہا کہ یہ سینئر آدمی وہ آپ کو کہنا چاہ رہا ہے کہ آپ کہاں ہوتے عرصے سے. تو یہ ان کا ایک اسٹائل تھا. میں سمجھتا ہوں کہ کامریڈ کرامت نے بہت سے لوگوں کی رائے ہوتی ہے ان کی, اور وہ ایک طرح سے آرگنائزر تنظیم بلڈ کرنے کی اس کے جو نا اندر سے ایک طرح سے اس میں کیا کہتے ہیں اس کی کوشش ہوتی تھی کہ کئی تنظیم بنے, لوگوں کو منظم کیا جائے, لوگ اپنے حقوق کے لیے نکلیں. بس ایسا ہے کہ اس شہر میں مجھے آج ہی صبح جب میناز رحمان کا فون آیا تو پھر مجھے احساس ہوا کہ نہیں, اس شہر میں ایک شخص ایسا تھا کہ آپ کو کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے, کسی منسٹری سے, کوئی خفیہ اور ظاہری ایجنسیوں سے کہیں بھی آپ کو کوئی پریشانی ہو, کوئی کام ہو, آپ نے ٹھگ کرامت کو کہہ دیا, وہ کہتا ہے ٹھیک ہے 5 منٹ ٹھہرو میں بھی بات کر کے دیکھتا ہوں. تو ایک طرح سے وہ ہر جگہ اس کی ایک طرح سے رسائی تھی. وہ مجھے کہتا تھا اچھا وہ جج کون ہے تمہارے کیس کا, میں کہتا ہوں وہ اچھا میں ابھی اسے بات کرتا ہوں. یعنی وہ اس کے لیے سارے دروازے اوپن تھے, اور وہ سارے دروازے اس نے اپنے تمام دوستوں کے لیے, اپنے ساتھیوں کے لیے اوپن کیے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ ان الفاظ کے ساتھ کامریڈ کرامت علی کو میری طرف سے سوک سلام. زاہد فاروق, اربن ریسورس سینٹر URC کراچی. میں سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہوں, اور مجھے ہر وقت کرامت صاحب جیسے لوگوں کی ضرورت رہتی ہے. اس کا ایک سبب ہے کہ میں اس طبقے سے تعلق رکھتا ہوں جس کو مزدور کا آمدنی والا اور اقلیت کہا جاتا ہے. وہاں مسائل بھی زیادہ آتے ہیں. تو 2-3 لوگ میری زندگی کے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں. اس میں ایک کرامت صاحب تھے, عارف حسن ہیں, کچھ اور دوست ہیں. کرامت صاحب کو رات 12 بجے بھی فون کیا کہ کرامت صاحب یہ مشکل پڑ گئی ہے, کچھ کسی کی ضرورت ہے, مشکل میں ہے. تو وہی مسئلہ جو سب دوست کہہ رہے کہ کرامت صاحب نے کبھی انکار نہیں کیا. 2019 میں سرکولر ریلوے کے 1100 خاندانوں کے گھر عید سے 4-5 دن پہلے توڑ دیے گئے. اور مجھے یاد ہے اسد بٹ, قاضی خضر, سعید بلوچ, نغمہ, میں, ہمارے فیصل عیدی, ہم سب وہاں پہ فٹ پاتھ پہ اس ٹریک پہ روز شام کو بیٹھتے تھے, اور عید والے دن بھی ہم لوگ کمشنر کے ساتھ میٹنگ میں تھے. تو کرامت صاحب جڑے ہوئے تھے لوگوں کے ساتھ, کرامت صاحب لوگوں کی بات کرتے تھے, اور واقعی انہوں نے اپنے سارے کانٹیکٹ لوگوں کے لیے رکھے تھے.
میں چونکہ کام ایسا کرتا ہوں تو کبھی کبھی مزاج روک بھی لیا جاتا ہوں. تو عارف صاحب سے جب میں کہتا کہ سر اس طرح کی کچھ مشکل ہو گئی تو عارف صاحب کہتے ہیں اچھا کرامت سے بول دو یا تاج حیدر سے بول دیتے ہیں. تو یقین کریں کہ کرامت صاحب نے کبھی انکار نام کی چیز نہیں. ایک دن میرے بیٹے کو روک لیا, انہوں نے 11 بجے اٹھایا ایجنسی نے, اور 1 بجے مجھے پتہ چلا تو میں نے کرامت صاحب کو فون کیا. تو کہتے ہیں انہوں نے حسب معمول 20 کو گالیاں نکالی پہلے ایجنسی کو, مجھے پتا تھا کہ میرا فون سن رہے ہیں, تو انہوں نے 2 گھنٹے کے بعد اس کو چھوڑ دیا. بولتے تیرے باپ کے دوست گالیاں بہت دیتے ہیں. تو یہ حقیقت میں بتا رہا ہوں. تو بعد میں نے پوچھا کہ کیا پوچھا, کہہ رہے میرے سے تو کچھ نہیں پوچھا, سارا آپ ہی کا پوچھا کہ یہ گجر نالے پہ کیا کرتا ہے, یہ رنگی نالے میں کیا کرتا ہے, یہ سرکولر ریلوے کے لیے لوگوں کے لیے کیا کرتا ہے. تو میں کہا ان کو ایڈریس دے دینا کہ مجھے روک لیا کریں. تو یہ کرامت صاحب کی ایک محبت ہے جو ہمیشہ یاد رہے گی. اور جس دن ان کا ہم لوگ وہاں پہ امام بارگاہ میں تھے تو عارف صاحب نے میرا ہاتھ پکڑ کے کہا کہ یار تیری ایک سوچ چلی گئی. تو مجھے لگا کہ یہ واقعی ایک کمی ہوگی, کیونکہ میں نے کہا کہ میں تو اس طبقے سے تعلق رکھتا ہوں جس کو ہر وقت ضرورت ہوتی ہے. ایک کرسمس پہ مجھے یاد ہے کہ میں باہر پہاڑ گنج کی چرنگی پہ بہت بڑا سٹار لگایا, تو بچوں نے کہا کہ فاروق بھائی کوئی ایسی شخصیت آ سکتی ہے یہاں پہ کہ یہ پوری دنیا میں سٹار نظر آئے. تو میں نے کہا اچھا میں کوشش کرتا ہوں. تو میں نے کرامت صاحب سے کہا کہ وزیر اعلیٰ یا کوئی گورنر یا آئی جی آ سکتا ہے. تو انہوں نے 10 منٹ میں کہا کہ آئی جی کل آ جائے گا اور اس کا افتتاح کرے گا. تو وہ آئی جی آیا دوسرے دن. تو یہ ان کا بڑا پن تھا کہ وہ مجھ جیسے مزدور کے بیٹے کی بات کو بھی مزدوروں میں سن لیتے تھے. بہت شکریہ. Karamat will rank among the great revolutionaries of the world. کرامت کی ویکنیس یہ تھی کہ وہ لکھتے نہیں تھے کچھ. اگر وہ لکھتے تو بڑے ناموں میں آلریڈی شامل ہو چکے ہوتے, اور میرے خیال یہ اب ہمارا کام سب کا. کرامت کے بارے میں ہم جو کچھ بھی لکھ سکتے ہیں, جو بھی ہمارے ناٹ کہ ہمارے ساتھ کیا ایونٹ ہوا, کرامت کی سوچ کے بارے میں کیا تھی, کیسی سوچ تھی اس کی. میں بھی تقریباً 45-50 سال سے جانتا ہوں کرامت کو. بہت ساری باتیں اس کی ہم ساتھ ٹریول بھی کیا, بلکہ ایک دفعہ 4سدہ میں ہم ایک ہوٹل میں رہے, ایک ہی کمرہ تھا, بیڈ بھی ایک ہی تھا, ہم نے وہ ایک ہی بیڈ پہ سوئے. مطلب دیٹ واز دا کلوزنس. کرامت نے بتایا کہ he was 14 years old when he went to work in a factory, textile factory in ملتان. تو پورا دن کام کرنے کے بعد اس کو جو ہے انہوں نے 10 آنے دیے. کرامت کہتا ہے کہ میں نے اس کو دیکھا اور یہ پھینک دیا. And that was the revolutionary inside him. تو وہ اس وقت بھی اس کو یہ تھا کہ یہ زیادتی. And then I think his whole life, he spent in fighting injustice. I think اس کی ساری جو بہت ساری اس کی خوبیاں ہیں, لیکن fighting injustice was I think his core. جیل کی بہت ساری کہانیاں ہیں. ایک کہانی اس نے ہمیں سنائی کہ یحییٰ خان کے زمانے میں جنرل شیر علی انفارمیشن منسٹر ہوتا تھا, تو اس وقت بھی وہ جیل میں تھے. پھر بھٹو کی حکومت آ گئی, بھٹو نے شیر علی کو جیل میں ڈال دیا. اس وقت بھی کرامت جیل میں تھے, تو جیل میٹس تھے یہ لوگ. تو کرامت نے آرگنائز کیا سارے قیدیوں سے کہ کوئی اس سے بات نہیں کرے گا. تو کیسا کچھ 3-4 دن کے بعد اس نے جیل والوں سے کہا کہ میری کرامت سے کہیں مجھے مل لے. وہ A کلاس میں تھے, کرامت C کلاس میں تھے. کرامت نے کہا ملنا ہے تو میرے پاس آئے, میں کیوں جاؤں اس کے پاس. تو وہ آئے C کلاس میں.
اور اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ یہ مت کریں میرے ساتھ, لوگوں کو بات تو کریں مجھ سے. اچھا, یہ جو آرگنائز کرنے والی بات اور چیز تھی نا, a year ago he was in hospital, ڈاؤ میڈیکل کالج میں, ڈاؤ ہاسپٹل میں, یہ جو یونیورسٹی روڈ کے پاس ہے وہاں. تو میں ادھر گیا, وہاں اس وارڈ میں کچھ ریسٹرکشنز ہیں, فون نہیں رکھ سکتے وغیرہ وغیرہ. تو جب میں کرامت کے پاس گیا تو اس کے پاس فون تھا. میں نے کہا یہ ہاؤ کم یو ہیو اے فون. وہ ظاہر ہے کہ پرنسپل تھے ڈاؤ یونیورسٹی کے, وائس چانسلر, وہ بھی ان کے جاننے والے تھے, تو اس کے پاس کیسے فون نہ ہوتا. لیکن اچھا, اور بھی کچھ فیسلٹیز اس کو ملی. ہی آرگنائز آل دا پیشنٹس اوور دیئر, پورے وارڈ میں, کہ یہ مجھے کیوں فون آپ دیتے ہو, دوسروں کو کیوں نہیں دیتے. دین ہی الاؤڈ ہز فون ٹو بی یوز بائی ایوری ون, جس کو فون کرنا میرا یوز کر. اور پھر اور چیزیں جو فیسلٹیز تھی اس نے کہا جی ان کو بھی دو, یہ مجھے آپ اتنا بڑا ناشتہ دیتے ہو, باقیوں کو کیوں نہیں دیتے. تو he was that's what Karamat was. And he did not just do it at the local level, I think even at the international level, جیسے بہت لوگوں نے کہا. پائلر کا آئیڈیا اسی کا تھا, was entirely his idea. And you're very right, I think اس نے during his, اچھا, he was a great learner also. He learned from his experience and adjusted and moved. When he found that the trade union movement کے پاس وہ فورس نہیں ہے, تو اس نے کہا کہ ون ریزن از دیٹ ان کی ایجوکیشن نہیں ہے, اس کو آتا نہیں ہے. مجھے یاد ہے میں وہاں شیر شاہ کے آفس میں بیٹھا ہوا تھا, حبی احمد کی آفس میں, کرامت بھی تھا. 2 مزدور آئے, انہوں نے کہا کہ آج ہم نے ہمارے جو مالک تھے اس کو 2 تھپڑ مارے, اونر کو. کرامت نے اٹھ کے ان کو تھپڑ مارا. کرامت نے کہا یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے بارگین کرنے کا. دین وین ہی اسٹارٹڈ پائلر, شروع میں بالکل سارے کورسز میں کرتا تھا. کرامت نے مجھے یہی کہا تھا کہ ان کو یہ سکھاؤ بارگین کیسے کرنا. بارگین کرنے کے لیے بیلنس شیٹ ریڈ کرنا آنا چاہیے. اینڈ دیٹس ہاؤ وی میٹ. ضیاء الحق کی حکومت تھی, محبوب الحق فائنانس منسٹر تھا. میں یو ایس سے واپس آیا تھا, شاید مہینہ بھی نہیں ہوا تھا مجھے. میں اپنے کمرے میں AERC میں بیٹھا ہوا تھا, تو ہی واکس ان, ہی انٹروڈیوسڈ ہمسیلف اینڈ ہی سیڈ کہ جی وہ ایک محبوب الحق کے ساتھ ایک TV پروگرام کرنا ہے بجٹ پہ, ویدر آئی ول کم. چلو, ہم 3 لوگ پروگرام میں تھے. دیٹس واز دا بگننگ آف آور ریلیشن شپ. یہ تو اس کی جو پولیٹیکل سائڈ ہے, انقلابی ہے. آئی تھنک یو ہیو ڈسکرائبڈ اٹ مچ مور. ہم بھی ساتھ تھے, لاہور میں بھی تھے, ہائیڈر اسٹرائک میں بھی بیٹھے تھے. ضیاء کے زمانے میں زیادہ تھا, لیکن وہ آئی تھنک آن دا پرسنل سائڈ بہت لوگوں نے اس کی بات کی ہے. یہ جو تصویر آپ نے لگائی ہے نا, بہت صحیح لگائی ہے, پرفیکٹ. لیٹس لک ایٹ ہز فیس. اٹس اے ویری کائنڈ فیس, اینڈ دیٹ کائنڈنیس از ایوری بڈی. اور ایک چیز میں نے اپنے اس میں سیکھا ہے, اف یو وانٹ ٹو سی ان ٹو somebody's soul, آپ یہ دیکھیں کہ ان کا بچوں کے ساتھ کیا رشتہ ہے. کرامت کا بچوں کے ساتھ ایک خاص رشتہ. اور میں نے اوور دا لاسٹ 40-50 years I have seen that کوئی بھی بچہ ہو, کہیں بھی ہو, he immediately established a rapport with them or the other way around. Now this face tells you a very kind, soft face. But look at his eyes. There is fire in his eyes. He, in 50 years nearly that I have known him, or aapne bhi, I have not heard him raise his voice, shout at anybody, scream at anybody.
But all his anger was directed towards the system, towards those who were unjust. और उनको बख्शते नहीं थे. मुझे याद है एक दफ़ा ब्रसल्स से फ़ोन आया कि जी वो GSP प्लस की कुछ नेगोशिएशन चल रही है. उस वक्त हमें मिला नहीं था GSP प्लस, फर्स्ट टाइम. और करामत ने कहीं तकरीर कर दी थी हॉलैंड में ऑन पाकिस्तान labor situation and child labor and things like that. वो यूरोपियन पार्लियामेंट में वोट हो गई. पाकिस्तान का कॉमर्स मिनिस्टर वहाँ पर था. उसने फ़ोन किया कि जी आप करामत से खुदा के वास्ते कहें कि एक स्टेटमेंट दे दे कि पाकिस्तान गवर्नमेंट कुछ कर रही है, वरना ये हमारा एग्रीमेंट नहीं होगा. That was his power. He did it. He wrote that agreement. Because उसका ये था कि अगर हमें ये नहीं मिलेगा तो कारखाने बंद हो जाएंगे, तो मजदूरों को नुकसान होगा. तो जो उसको कहना था उसने कह दिया, जो करना था. लेकिन अब digging it in just for his own ego, he was not like that. उसके greatness. And I think that's what he was. And again I would say that all of us, we must write Karamat's thoughts and put it together, because he never wrote anything. मैं उसको बहुत कहता था कि तुम ये लिख डालो. जेल की कहानियाँ सुनाता था, मैं कहता था लिख डालो. कुट्टी साहब को भी कहता था. कुट्टी साहब ने तो लिख दिया. कुट्टी साहब ने तो किताब प्रोड्यूस कर दी. कुट्टी साहब की भी बड़ी कहानियाँ हैं, बहुत सारी इस किस्म की. करामत की भी बहुत है. तो आई थिंक हम यही कर सकते हैं. बात बहुत हो सकती है क्योंकि 50 years you accumulate so much, but at this point I think this is what I can say. अस्सलामुअलैकुम. दो चार लफ्ज़ों में मैं करामत को कोशिश करूँगी डिस्क्राइब करने. He was all about love. वो हर एक से प्यार करते और हर कोई जो उनकी ज़िंदगी से गुजर जाता था वो इनसे प्यार करता था. उनको इंसानों से प्यार था और वो ही सबसे बड़ा रिश्ता था उनके लिए. सब लोग उनकी फैमिली थी. उनको ना खून का था, ना कास्ट का था, ना नेशनैलिटी का था. किसी इस चीज़ से वो यू कुडंट रिस्ट्रिक्ट करामत्स लव. और इस चीज़ की मुझे बहुत तकलीफ होती है जब कोई कहता है हम उसकी फैमिली हैं, क्योंकि मैं समझती हूँ हम सब उनकी फैमिली. सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ये धरती भी उनकी फैमिली की तरह रही है. साउथ एशिया, यूरोप, कहाँ नहीं, वो सब लोग तकलीफ में हैं. ये तो एक नॉर्मल नेचुरल इमोशन है कि जब आपके प्यारे चले जाते हैं तो आपको रोना आता है, आप उनको मिस करते हैं. मैं एक दो चीज़ें जो है मैं समझती हूँ मेरी जिम्मेदारी है क्लैरिफाई करने की. आई एम वेरी सेंसिटाइज टू डिप्रेशन. करामत डिप्रेस्ड काफ़ी अरसे से थे, लेकिन पिछले 2 साल से बहुत ज़्यादा उनकी डिक्लाइन हुई. उनकी की मेडिकल इशू वाज डिप्रेशन, नथिंग एल्स. लेकिन वो दवाइयों को रेजिस्ट करते थे. एक तो मैं आपको ये बताना चाहती थी कि वो अगर आज फौत हो गए हैं या चले गए हैं तो वो डिप्रेशन से गए हैं, बाकी सब बहाने हैं. दूसरी ये चीज़ मैं आपको रिकॉर्ड पे देना बताना चाहती हूँ कि he was not an alcoholic. He enjoyed his drinks. ठीक है. अब वो बेचारों को जो हार्ट की दवाइयाँ
पार्किंसन की दवाइयाँ और दुनिया भर की दवाइयाँ दी जाती थी, तो उसमें उनकी टॉलरेंस फिजिकल जो है ना कम हो गई थी, तो 2 ड्रिंक्स के अंदर भी वो उतना लड़खड़ाना मैंने देखा उनका। हाँ, डिप्रेशन के अंदर आप किसी चीज का तो सहारा लेते हैं ना, लेकिन यहाँ तो लोगों को पता ही नहीं है कि अल्कोहलिक कहते किसको है। मैंने तो आंखों से देखा है अल्कोहलिक किसको कहते हैं। अब जिस तरह आप ड्रग एडिक्ट्स होते हैं, उससे बहुत बड़ी बीमारी अल्कोहलिज्म है। वो सुबह से शुरू होते हैं और रात तक, जब तक नींद नहीं आती तब तक पीते। वो करामत ऐसे नहीं थे, मैंने छापे मारे उनके घर में कि अब ग्राउंड रियलिटी देखूं, ऐसे नहीं थे वो। तो मैं ये समझती हूँ ये चीजें क्लैरिफाई करना, क्योंकि मुझे लगता है जैसे कोई तोहमत लगा रहे हैं उनके ऊपर, ये सच नहीं है। मेरे घर आके जब वो रहते थे, करामत से तो मुझे प्यार था, उनको मुझसे प्यार था, और मैं तो बहुत लकी थी। तो घर आके रहते थे, बोतल मुझे पकड़ा देते कि अच्छा तुम रख लो जहां रखना है, just give me 2 drinks. Believe me, not once did he say give me a third one. वो अपने उस पे वादे पे कायम रहते थे। मैं जब करामत से मिली, आप लोग तो फॉर्चुनेट कि उनकी बेशतर जिंदगी में आप लोग ने वक्त गुजारा। मुझे तो पता ही नहीं था कि व्हाट इज दिस लेफ्ट, व्हाट इज दिस लेफ्ट कारा। उन्होंने मेरा हाथ थामा और फिर उन्होंने पूरी दुनिया खोल दी मेरे लिए। वो मुझे हर जगह साथ ले लेके जाते थे कि इसको मैं ग्रूम कर लूं, ये तो उनकी जुबान में ये राइट से आई है, तो इसको समझाऊं ये क्या चीज है। तो ये तो मेरी बहुत खुश नसीबी थी जब मैं उनकी जिंदगी में आई और वो मेरी जिंदगी में आए। एक और छोटी सी है, तो बहुत सारी चीजें। लास्ट 2 years में मैंने उनको बहुत फोकस देखा, करामत को, एज इफ ही वाज टाइंग द लूज एंड्स, कि यानी ही वाज गोइंग फॉर इट, कि ये यही है और मुझे अब डाइवर्ट नहीं होना किसी और चीज़ में। मुझे ना मुझे ये करना है, ना मुझे वो करना है, कुछ भी नहीं करना, बस मैंने ये करना है, ये मेरी लूज एंड्स हैं, मैंने इनको टाई अप करना है अपनी जिंदगी के अंदर। पिछले साल मेरे घर में आए, मेरा घर उनके लिए सेकंड होम होता था फॉर्चुनेटली। तो कहने लगे आवाज उठाना कभी भी नहीं बंद करना। दूसरा जुमला उनका ये था, नमाज पढ़ती हूँ मैं, तो कहने लगे एक दुआ कर लो तुम मेरे लिए। क्या करा, और रोए, बहुत रोए। कहने लगा उसको बोलो बस अब टाइम पूरा हो गया है। तो मैं किसी के ऊपर इम्पोज नहीं करना चाहता हूँ अपने आप को। तो मैंने बोला कारा वाकई आप ये चाहते हो? कहने लगा हाँ वाकई मैं ये चाहता हूँ। तो मैंने कहा अच्छा मैं दुआ करूँगी, लेकिन एक बात आप समझ लें अच्छी तरह, ये उसकी जुरिस्डिक्शन है, इसमें हमारा कोई नहीं चलेगा। दुआ कर सकती हूँ कि दिस इज़ व्हाट यू वांट, यू रियली रियली वांट, एंड दैट यू हैव डन व्हाट यू वांटेड टू डू, और इट्स टाइम फॉर यू टू एग्जिस्ट। तो ये 2 बातें हैं। करामत के जाने से कुछ रोज़ पहले मैं अस्पताल गई और मुझे तो उनकी सही कंडीशन का पता भी नहीं था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो प्यार किया मैंने उनको, उनके बाल संवारे, उनके कान में मैंने कहा कारा, उनको मैं प्यार से कारा कहती थी। कारा, you stood up for everyone. You have to stand up for yourself. Nobody can do that. Kick. यकीन कीजिए उन्होंने अपनी आंख खोली,
ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ آواز کہاں سے آئی. انہوں نے اپنی آنکھ کھولی اور پھر بند کر لی. تو یہ ان کی اسٹرگل تھی. He wasn't the kind of person to say, اچھا گیو اپ کرنے والے تو تھے ہی نہیں وہ. پھر ایک دفعہ یہ پچھلے مہینے وہ ایک اور ہسپتال میں داخل تھے. میں اس لیے زیادہ تر نہیں ملنے جاتی تھی کہ وہ امیونٹی ان کی لو تھی. میں گئی وہاں پر کہ یہ کیا آپ نے تو تماشا ہی لگا لیا ہے, ہسپتال آنا جانا یہ کیا ہے, اٹھیے کتنی ساری چیزیں آپ نے کہی ہیں ہم نے کرنی ہے. اس میں سے ایک تھا کہ جن کو ایوارڈز ملے ہیں حکومت کی طرف سے ان کے لیے ایک ہم نے ڈنر کرنا ہے. تو میں نے بولا کارا کب کرنا ہے؟ یقین کیجئے اس کے اندر لگ رہا تھا جیسے جان آ رہی ہے. کریں گے. So, this was the kind of person he was. I loved him and I always will. میری کرامت صاحب سے جیسے ادھر سب لوگ کہہ رہے ہیں بہت قربت, لیکن ایک پیار کا رشتہ رہا ہمیشہ. جب میرا نام نصرت شیریں ہے, میں ایک ورکر ہوں, عورت فاؤنڈیشن میں کام کیا اور مختلف, لیکن میرا ان سے وہ ایک ایسے شخص رہے میری زندگی میں کہ جب مشکل آئی نا میں ان کو کہتی تھی, وہ کوئی بھی وقت ہو رات کا وہ فوراً کہتے تھے ہاں. ایک تو کیس بالکل سامنے کا ہے کہ جب وہ دروازے پہ لڑکا لڑکی کھڑے تھے پریس کلب میں کہ انہوں نے پسند کی شادی کر لی تھی اور ان کی زندگی کو خطرہ تھا, تو میں وہاں پہنچی تو میں نے کہا آئے چلے یہاں بیٹھے ہیں. ان سے باتیں کرتی رہی, رات تک ان کو سمجھاتی رہی بھائی شیلٹر ہوم چلی جاؤ, یہ کر لو, وہ مان کے ہی نہ دیں. پھر میں کہا اب کیا کروں, سب لوگ کہیں اب تم اس کو اپنے گھر. میں نے پھر کرامت صاحب سے فون کیا, کوئی 12 بجے رات کی بات ہے. انہوں نے کہا نہیں نصرت لے آئے, آپ یہاں لے آئیں. اور میں ان دونوں لڑکا لڑکی کو لے کے گئی, اور جو انہوں نے جی جان سے اور نہ صرف ان کی مدد کی, مجھے گائیڈ کرتے رہے اب یہ کرنا ہے اب یہ, اور آپ کے گھر ہی. پھر ان کی لوگوں نے شکایت کر دی کہ ہاسٹل میں, کیونکہ اس لڑکی کا باپ جو تھا وہ جج سیشن کورٹ کا, تو ایک مسئلہ ہو گیا تھا. تو انہوں نے مجھ سے کہا ان کی والدہ سے ملو, یہ کرو. آخر میں انہوں نے ارینج کر کے پھر شادی کروا دی ان کی, اور ان کے ماں باپ کو ملوا دیا. لیکن انہوں نے اتنی مدد کی, ان کے گھر شفٹ کیا اس کو, جوڑے کو. یہ نہیں ہم نے, ان کو کوئی فکر نہیں تھی. اسی طرح ایک یہاں کی لڑکی تھی, ابھی بھی ہے, وہ سلمہ. لوگ اس سے سب گھبراتے تھے, لیکن انہوں نے میرے اندر اس کے لیے پیار ڈالا. ایک ایسی پیاری شخصیت کہ ہر وقت مسکراتے رہتے تھے. اور کوئی بھی میں بات کروں نا, جیسے اور عورتیں بہت وہ کرتی تھیں, میرا تو بہت تعاون کیا. اور عورت فاؤنڈیشن کے زمانے میں جب پیس کا بات ہوئی تو میرے ساتھی تھے شاہد فیاض اور میں, ہم بہت جاتے تھے سوسائٹی میں جو آفس تھا پیس ایچ میں, ان کے آفس, ان کی لائبریری کو استعمال کرتے تھے. آکار انہوں نے بنایا تو لوگ چھپ رہے تھے اس وقت کیونکہ بہت مشکل حالات تھے. تو ہمیں یاد ہے کہ ہم گئے تھے, وہ ہمیشہ اس بات کو یاد کرتے تھے کہ ہاں تم اکیلی آ گئی تھی وہاں پہ. تو ایک بات ہے کہ وہ انکریج بہت کرتے تھے. ابھی آخری جاب میں بڑے مسائل ہوئے تو ہمیشہ کرامت صاحب میرے ساتھ کھڑے تھے پیچھے سے, وہ مجھے گائیڈ کرتے تھے, اس طرح ہینڈل کرو, اس طرح کرو اس کو. تو آئی لو ہم. اور ایک بڑا نقصان ہے میری جیسی عورتوں کے لیے جو بہت کم لوگوں کے ساتھ مکسڈ اپ ہو پاتی ہیں مردوں کے ساتھ. تو مجھے تو کرامت صاحب ایک فرشتہ صفت, اچھے سے
ایکٹیوسٹ جو کہ میرے دماغ میں ہے، جیسے سعید بلوچ ہے، میں اس کو ہر وقت زاہد ہے ہمارے ساتھی، تو ہمیں کبھی وہ نہیں لگا کہ یہ کوئی بڑے سینئر، میں ان کی باتیں سنتی ہوں، کتاب پڑھی تو میں کہہ رہی تھی ارے میں تو اتنے بڑے آدمی کے ساتھ ایسے بات کرتی تھی، ہاتھ مار مار کے کہہ لگاتی تھی. تو ایک اسٹرینتھ ہے ہماری، اور ہم مس کریں گے ہر وقت ان کو. بہت شکریہ. آپ کچھ کہیں گی؟ السلام علیکم. شازیہ کرامت علی میرا نام ہے، میں کرامت صاحب کی بڑی بیٹی ہوں. اچھا لگ رہا ہے آپ لوگ سب جو بھی ان کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، اور یقیناً بہت زیادہ، اس سے کہیں زیادہ ہیں باتیں پوری دنیا میں ہو رہی ہیں. میں ہر جگہ ان کے ساتھ ہی جاتی تھی، اور مجھے یہی لگ رہا ہے کہ کہیں آگے پیچھے ادھر کہیں وہ ہیں بیٹھے ہیں کہیں. کبھی میں اکیلی نہیں گئی ہوں، میں ان کے ساتھ ہی ہر جگہ جاتی تھی. اور ہم لوگوں کا جو تھا وہ میرے باپ تھے، کبھی میں ان کی ماں بھی بن جاتی تھی. اس طرح بھی ہم لوگوں کا رشتہ تھا. اور وہ سنتے تھے جو بھی میں کہتی تھی، وہ سنتے تھے. بہت ساری چیزیں پچھلے، مطلب ان کا جو میڈیکل ریکارڈ سمجھ لیں، میں تھی، میں چھوٹی، میرے بہن اور میرے بھائی دونوں ملک سے باہر ہوتے ہیں. تو جب روز شام میں ہم لوگوں کی بات ہوتی تھی، پچھلے کافی عرصے سے وہ مختلف مسائل ان کے تھے. اور اس سے پہلے بھی لاسٹ 3 ڈیکیڈ سے سمجھ لیں کہ جو 50s میں اب میں آ گئی ہوں، میں جب سے ان کو دیکھ رہی ہوں، مختلف ان کے کیسر انکل کو معلوم ہے ان کے ساتھ مسائل تھے، جو بھی چیزیں ہم لوگ ان کو دیکھتے تھے، اس میں سے ان کو ساری دنیا سے باتیں کرنی آتی تھی، مگر وہ ڈاکٹر سے بات نہیں کر پاتے تھے اپنے بارے میں. وہ نہیں کرتے تھے اور اس کو ضروری بھی نہیں سمجھتے تھے. ابھی ان کی بیماری کے دنوں میں جیسے فون آتے تھے، انہوں نے فون ریسیو کرنے چھوڑ دیے تھے، نہیں بات کرتے تھے. تو میں روز رات میں ان کو بتاتی تھی، میرے ساتھ تھے پچھلے 4 مہینوں سے، جب وہ گر گئے تھے تو میرے ساتھ تھے. اس سے پہلے وہ اپنے گھر پہ ہی ہوتے تھے. تو پوچھتے کہ ہاں بیٹا وہ کیا بول رہے تھے، اس کا فون آیا، اس کا فون آیا، وہ کیا کہہ رہے تھے. تو میں کہتی تھی کہ آپ کی خیریت پوچھ رہے تھے. تو بولتے تھے نہیں، یہ کوئی بات نہیں ہے، یہ کوئی ایشو نہیں ہے. اگر کوئی ایشو ہے، کوئی بات ہے تو پھر ہم بات کریں گے، ورنہ مطلب یہ کوئی بات نہیں کہ اگر خیریت پوچھ رہے تھے تو یہ کون سی بات ہے، یہ کوئی بات نہیں کرنی ہے. اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں جو انہوں نے شیئر کی اور جو میں نہیں کہنا چاہتی. اچھی باتیں ہو رہی ہیں، اچھا ہے. اور جو بھی یہاں یہ بات طے ہے کہ وہ جانا چاہتے تھے، ان کو کوئی بھی چیز موٹیویشن نہیں بنی. ہم لوگوں کو، مجھے، میرے بہن بھائیوں کو، میرے بچوں کو ان کی ضرورت ہمیشہ تھی، ہمیشہ رہے گی، مگر کوئی چیز ان کے لیے موٹیویشن نہیں بنی. انہوں نے آنکھیں بند کر لی تھیں. میں ان سے بولتی تھی آنکھیں کھولیں آپ، کیا؟ تو کہہ ہاں بیٹا ہماری آنکھیں ٹھیک ہیں، لیکن آپ آنکھیں کھول کے تو بات کریں. آپ آنکھیں نہیں کھول رہے، کچھ کھا نہیں رہے. انہوں نے مطلب ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ انہوں نے جانا ہے. میری بہن نے، جب وہ ہر سال مطلب جون میں وہ آتی تھی، بیٹی کی اس کی چھٹیاں جب ہوتی تھیں، پیپر ختم ہوتے تھے، تو فیبرری میں اس نے بکنگ کروائی. اس نے بتایا پاپا میں جون میں آؤں گی. تو کہنے لگے جون میں تو ہم نہیں ہوں گے. میں نے پوچھا، وہ تو فون پہ بات کر رہی تھی. میں نے کہا آپ نے کہاں جانا ہے جون میں، آپ کہاں جائیں گے؟ تو پھر کچھ نہیں بولے. مگر بہت ہی تکلیف ہے مجھے اس چیز کی کہ اس طرح نہیں جاتے، جیسے گئے اس طرح نہیں جاتے. جاتے ظاہر ہے، مگر اس طرح سے نہیں جاتے. اس چیز کی مجھے تکلیف ہے. باقی اور جو ہے، مطلب ان کو اگر کوئی امپوز ان کے اوپر کوئی چیز کرنا چاہتا تھا، یا اتنی دفعہ اگر کوئی بات ان کو ڈسکس کی جاتی تھی، تو پھر وہ چڑ کے وہ کام کر لیتے تھے. انہوں نے کی ہے اس طرح کی چیزیں. اور وہ ہم لوگوں کا صرف ذاتی ہم لوگوں کا نقصان ہے، یقیناً آپ لوگوں سب کا بھی ہے، مگر جو ذاتی نقصان ہو گیا ہے، ہمیں ان کے بغیر رہنا آتا نہیں ہے. ہمیں ان کے ساتھ ہی رہنا آتا تھا، انہیں کے ساتھ ہی ہر چیز جڑی ہوئی تھی. ان کے بغیر رہنا آتا نہیں ہے. وہ سیکھنا ہوگا، اور وہ ہو جائے گا. زیادہ تکلیف اس بات کی ہوگی کہ وہ ہو بھی جائے گا. وہ یہ ڈیزرو نہیں کرتے تھے، مگر وہ بھی ہو جائے گا. یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، وہ ہوں گی یقیناً. بہت ان کو اپنے لیے وہ کبھی نہیں ڈرتے تھے. میرا بیٹا بڑا جو ہے، اس کے ساتھ ان کی بڑی اٹیچمنٹ تھی. وہ یونیورسٹی جاتا تھا، دیر اچھا ابھی تک آیا نہیں. ہم لوگ ایسے بول دیتے تھے کہ ہاں آ گیا ہے، ان کے ساتھ ہوتا تھا جب ہم لوگ میمار میں پچھلے 4-5 سالوں سے ہیں. تو نہیں بیٹا اس میتو سے بولیں جلدی آیا کرے. میں نے کہا اس کی کلاس اس طرح ہوتی ہے، زیبسٹ اس نے میڈیا اسٹڈیز میں کیا، بیچلرس تو نہیں. اچھا اس کے بعد پھر آرٹس کاؤنسل میں اس نے 3 سال کنٹینیو اپنے لگائے. تو نہیں ہم احمد شاہ سے بات کریں گے. دیر کیوں کرتے ہیں یہ لوگ، دیر کیوں ہوتی ہے اس کو؟ یہاں پہ میمار میں اس طرح ہوتا ہے، اس سے بولیں جلدی آئے. مطلب بچوں کے ساتھ جو بھی چیزیں ہوتی تھیں تو اس میں بہت زیادہ انگیج رہتے تھے. اور
بہت زیادہ ہیں ان کے ساتھ باتیں جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ ہیں، اور وہ ڈیزرو کرتے نہیں کہ ان کو بھولا جائے. اور مطلب یہ جس وقت ڈیمینشیا ان کا کافی آگے بڑھ گیا تھا، آخری کے کنفیوژن ان کا بڑھ گیا تھا، اس وقت بھی وہ اپنے آپ سے بھی، یا جو بھی مطلب بات ہوتی تھی اس میں، بیٹا کچھ لوگ آئے تھے، کوئی نہیں آیا ہوتا تھا، ایسے بلوچستان کے کچھ دوست آئے تھے، اچھا وہ گیس کمپنی کے کوئی ساتھی آئے ہوئے تھے، تو پھر ناشتہ کھانا جو بھی، کہ نہیں بیٹا پہلے لوگ آ جائیں، واش روم بھی جانا تو نہیں، پہلے لوگ آ جائیں. لوگ آ جائیں مطلب آپ یہ تو ڈیلی روٹین تو کر لیں اپنا. تو نہیں ہوتا تھا کہ نہیں لوگ آ جائیں، اچھا لوگ آ گئے ہیں کتنے، اب ہم لوگ بیٹھے ہیں گھر والے ڈائننگ ٹیبل پہ آ کے دیکھ رہے ہیں کہ نہیں باہر کا تو کوئی نہیں ہے، تو یہ میٹنگ تو نہیں ہے، یہ تو گھر کے لوگ ہیں، اس طرح کی چیزیں. اور پھر اس میں بھی ان کو یہی تھا کہ مطلب یہ کہ لوگوں کے اختلافات ہوتے ہیں آپس میں اور ان کو وہ کرنا چاہیے، لیکن یہ کہ وہی سارے مزدوروں کی ایک بڑی یونین جو ہے وہ بن جائے. اور یہ جو دیکھ رہے تھے جس طرح کافی عرصے سے لوگوں سے بات کر رہے تھے، ایک جگہ بٹھانے کی کوشش کر رہے تھے، وہ چیزیں نہیں ہوئیں، تو وہ ان کے ذہن پہ اثر تھا اس چیز کا. وہ چاہتے تھے کہ یہ جو چیزیں رہ گئی ہیں ہاسپٹل سے، میں اور میرا بھائی ہم دونوں پہلے میڈیکیئر میں ایڈمٹ رہے، 2-3 دفعہ وہاں گئے آئے ہم لوگ. تو ایک دن تو بہت زیادہ مطلب وہ کر کے کہ نہیں بس چلیں بیٹا، ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ آج رکنا ہے، کل چھٹی ہو جائے گی تو ہم لوگ چلے جائیں گے. اچھا ٹھیک ہے، نہیں بس پھر چلیں بیٹا چلیں بیٹا، بس اتنی دفعہ انہوں نے، اتنی زیادہ کہ نہیں لوگ انتظار کر رہے ہیں، لوگ ہمارا ویٹ کر رہے ہیں، ہم انتظار نہیں کروائیں گے، چلیں. تو بس ساری زندگی ان کی فیملی لوگ ہی تھے، سب لوگ جو ان سے پیار کرتے ہیں یقیناً، لیکن یہ کہ پھر ان کو ایکسپلائٹ بھی بہت کیا گیا لوگوں کے ذریعے، اس کی مجھے تکلیف ہے. لاسٹ ٹائم تو اس نے کہا تھا کہ آپ ڈبلو ملک میں زیادہ عرصے نہیں رہے. چلیے دیکھتے ہیں، کیونکہ آپ سب ان کے اتنے قریبی ساتھی رہے ہیں تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ ان کی لیگیسی کو آگے لے کے چلیں، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ ضرور ایسے اقدام کریں گے کہ ان کی لیگیسی برقرار رہے. میں نے جو اخذ کیا ہے آج کے سیشن سے وہ یہ ہے جو میں بہت عرصے سے جانتی ہوں. کرامت واز اے مارکسسٹ. He was a committed Marxist. He was a committed leftist. اور ضروری یہ بھی ہے کہ جس جنریشن میں انہوں نے لیفٹ کی پالیٹکس کی اس کے بارے میں بھی لکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، مزدوروں کے حقوق کے لیے وہ لڑے، عام شہریوں کے حقوق کے لیے وہ لڑے، مختلف کازز انہوں نے اپنائے، ہر روشن خیال تحریک میں وہ شامل رہے. لیکن دیکھیں وہ جو جنریشن تھا جو یہ ریولیوشنری امیج لے کے چلا تھا، اس کے بارے میں میرے خیال میں جس طرح تحقیق کرنی چاہیے وہ نہیں ہوئی. اب وہ کون لکھے گا مجھے نہیں پتا، لیکن these people were romantics. They were political romantics, as there have been in many countries of the world. صرف پاکستان میں نہیں، یہ رومانس آف دا لیفٹ جو ہے وہ تو پوری دنیا میں رہا ہے. So they were romantics and they were also very naive. They really believed that there's going to be a revolution tomorrow, and of course there was not going to be a revolution. But they lived in that bubble of leftist romanticism. وہ ایک قسم کا ببل تھا، تو وہ ان کا آئیڈیلزم تھا اور وہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا. میرے خیال میں حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن ایسے لوگوں کی بہت ضرورت ہوتی ہے ہر معاشرے میں، اور کرامت fitted that bill very well. ہمیشہ ان کے پاس سے ایک کالا بیگ ہوا کرتا تھا
وہ لے کے چلتے تھے، اور میں نے پوچھا کہ یہ تم ہمیشہ یہ بیگ لے کے کیوں چلتے ہو؟ تو کہتے تھے اس میں میری دوائیں ہیں۔ تو آخری وقت میں جیسے شیما نے بھی کہا اور انہوں نے بھی کہا، انوشی نے بھی کہا، وہ کافی بیمار رہے اور انہوں نے بہت بیماری سے لڑائی کی، پارکنسنس تھی یا جو بھی تھی، مجھے نہیں پتا کیا تھی، لیکن وہ دوائیں ساتھ ہمیشہ چلتی تھیں۔ تو ہم نے آج یوں سمجھیے کہ ہم اس ادارے نے ایک فرض پورا کیا ہے، کیونکہ وہ ہمارے رکن بھی تھے، بہت عرصے سے رکن تھے اور ہمیشہ ساتھ دیا اس ادارے کا، اور ہم نے اسی لیے یہ مجلس، یہ اجلاس جو ہے منعقد کیا ہے۔ تو آپ کا سب کا بہت بہت شکریہ، اور امید کرتی ہوں کہ یہ رومانٹک ریولیوشنریز جو ہیں یہ زندہ رہیں اور اپنا، ہاں نہیں، اٹس ویری نیسیسری، زندہ رہیں، اور وہ جو کاز ہے کرامت سے بھی وابستہ نہ ہو، کوئی بات نہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو یہ شمع لے کے چلے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہوتی ہے کہ ان کے نام بھی نہیں پتہ ہمیں۔ بہت سے لوگ ہیں، جیسے میں نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے کہ یہ MRD کی جو تحریک تھی، اس میں اتنے لوگوں نے حصہ لیا تھا، غریب آدمیوں نے، عورتوں نے، بچوں نے، لیکن ہمیں پتہ نہیں کہ ان کے نام کیا تھے۔ ہم وہ فہرست نہیں بنا سکتے، صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ان لوگوں نے حصہ لیا تھے اور بہت تکلیفیں اٹھائیں اور بہت جیلیں کاٹی۔ تو آپ سب کا بہت شکریہ، اور جانے سے پہلے نیچے چائے ضرور پیتے جائیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔